رات مدینے کے آسمان پر خنکی اتری ہوئی تھی۔ چاند مسجد نبوی کے گنبد پر ایسے ٹھہرا تھا جیسے کسی نے اسے وہاں تھام لیا ہو۔ پورا شہر خاموش تھا، مگر اہل ایمان کے دلوں میں ایک عجیب اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اس رات نماز تہجد ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے قدم بہت ہلکے تھے، مگر زمین جیسے آپ کے نقوش کو اپنے سینے پر محفوظ کرتی جاتی تھی۔ راستے کے قریب ایک کھجور کے باغ سے ہوا گزری تو کھجوروں کے پتے پھڑپھڑائے، جیسے بہادری اور نور کی خوشبو ان کے ارد گرد گردش کر رہی ہو۔ اس رات کچھ مختلف ہونے والا تھا، مگر صرف وہ لوگ جانتے تھے جو ناگہانی غیبی اسرار کی طرف آنکھیں رکھتے تھے۔ جنات کی دنیا میں بھی ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایک باغ میں رہنے والے جن قبیلے کو کچھ عرصے سے ایک عجیب آفت کا سامنا تھا۔ ان کے سردار کا بیٹا کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا کہ اسے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک ایسی بددعا لگی تھی جس کے اثر سے وہ اپنی اصل شکل کھو بیٹھا تھا اور ایک خوفناک سانپ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ سانپنا زمین کے جن دنیا میں سکون پا رہا تھا، نہ انسانوں کے بیچ رہ سکتا تھا۔ وہ بے چینی، وحشت اور درد میں تڑپتا ہوا جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتا رہتا تھا۔ جنات کی مجلس میں بحث چھڑ گئی کہ دنیا میں کون سا انسان یا نبی اللہ کے اذن سے اس مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے ایک ہی نام لیا، علی ابن ابی طالب۔ وہ جو باب علم ہے، وہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، وہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، وہ جس کا روب فرشتوں تک پر ہے۔ فیصلہ ہوا کہ کچھ جن حضرت علی کی خدمت میں جائیں گے، مگر رات ابھی باقی تھی اور قدرت کو کچھ اور دکھانا تھا۔ حضرت علی کے گھر کے سامنے ایک ننھی بچی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے کہا، یا علی، میرے گھر میں ایک بہت بڑا سانپ گھس آیا ہے، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، آپ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے نرمی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک عجیب سناٹا تھا، جیسے رات کے اندھیرے کو بھی معلوم ہو کہ علی گزر رہے ہیں۔ جب آپ اس بچی کے گھر پہنچے تو اندر لوگ کانپ رہے تھے۔ کچھ دور ایک بڑے کمرے میں وہ سانپ جم کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں وحشت کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی بھڑک رہا تھا، جیسے کوئی مدد کی فریاد کر رہا ہو۔ حضرت علی نے ذرا سا مسکرا کر فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ سیڑھیوں والے حصے کی طرف بڑھے جہاں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ ابھی خنجروں کی آواز آئے گی، تلوار چمکے گی، فرش پر خون گرے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ حضرت علی نے سانپ کے قریب پہنچ کر فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، میں علی ہوں، اپنا حال بیان کر۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سانپ نے اپنا سر اٹھایا، اس کے جسم کی لرزش کم ہوئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، جیسے اس نور کو پہچان گیا ہو جس کے سامنے جھک جانا اس کی فطرت ہو۔ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سانپ نے آہ بھری اور اس کے سیاہ جسم سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ پھر وہ پھیلنے لگا، اس کے نقش بدلنے لگے۔ ہمارے سامنے وہ ایک جن کی شکل اختیار کرنے والا تھا، مگر درمیان میں ہی اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا، آدھی سانپ اور آدھی جن کی حالت میں درد سے تڑپ رہا تھا۔ سب لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، مگر حضرت علی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر آپ نے جن کے سر کے قریب ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر تو اللہ کے حکم سے اس آفت میں مبتلا ہوا ہے تو میں اس کے حکم سے تجھے نجات دوں گا، اور اگر یہ تجھے کسی جن کا ظلم پہنچی ہے تو میں اس ظلم کو بھی ختم کروں گا۔ جون ہی آپ کا ہاتھ اس پر آیا، جن زور سے چیخا۔ اچانک کمرے کی دیواریں جیسے لرز گئیں، باہر سے تیز ہوا چلی، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی دوسری دنیا کے دروازے کھل گئے ہوں۔ پھر اچانک 3 بزرگ جن حضرت علی کے سامنے ظاہر ہوئے اور عاجزی سے سجدے میں گر گئے۔
انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، یا امیر المومنین، یہ ہمارا شہزادہ ہے۔ اس پر دشمن جنوں نے جادو کیا تھا اور اسے سانپ کی صورت میں قید کر دیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ صرف آپ ہی اس کی نجات بن سکتے ہیں۔ حضرت علی نے شہزادے کو دیکھا اور فرمایا، جادو اللہ کے ذکر کے سامنے بے اثر ہے۔ پھر آپ نے کچھ کلمات دعا پڑھے اور جن کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے ہی آپ کی زبان سے نورانی الفاظ نکلے، سانپ کی بدنما شکل ٹوجنے لگی، اس کی کھال سے روشنی پھوٹی، اور چند لمحوں میں وہ ایک نوجوان جن بن کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ شہزادہ جن نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اے علی، آپ وہ ہیں جن کے نام سے ہمارے لشکر کانپتے ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کا تاجدار بنایا۔ حضرت علی نے اسے اٹھایا اور فرمایا، خوف نہ رکھو، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ وہ بڑے جن جو قبیلے کے سردار تھے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا علی، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا قبیلہ آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں کی مدد کریں گے اور ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، بس یہی میرا حکم ہے۔ گھر والے جو یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے، اب ان کے دلوں میں نور اتر چکا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ دنیا صرف وہ نہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایسی حقیقتیں ہیں جو صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی جان سکتے ہیں۔ جنات حضرت علی کو سلام کر کے غائب ہو گئے۔ وہ شہزادہ جن بھی جاتے وقت جھکا اور بولا، یا علی، یہ قرض زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا، آپ کا احسان ہمارا قبیلہ نسلوں تک یاد رکھے گا۔ جب حضرت علی گھر سے نکلے تو رات پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ چاند جیسے جھک کر آپ کو دیکھ رہا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ہلکی ہوا چلی، اور اس ہوا میں وہ خوشبو تھی جو صرف نوری مخلوق پہچان سکتی ہے۔ علی کی خوشبو، عدل کی خوشبو، بہادری کی خوشبو۔ یوں وہ سانپ جو جن تھا، اللہ کے ولی کے ہاتھوں نجات پا گیا۔ اور یہ واقعہ آج بھی جنات کی دنیا میں احترام سے سنایا جاتا ہے کہ جس کے گھر علی آئے، وہاں اندھیرا کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔